اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو میرا ٹاپک ہے وہ پارٹ سیکنڈ ہے جو میں نے کل پڑھایا تھا. اے نیشن اسٹرینگتھ کلاس 8 سے ہے یہ انگلش. اس کا پارٹ 2 میں پڑھانے جا رہا ہوں. اس کے پہلے حصے میں نے آپ کو پڑھایا کہ جو یہ پوئم ہے نیشن اسٹرینگتھ، ایک قوم کی طاقت جو ہے، یہ رالف والڈو ایمرسن نے لکھی ہے. میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ ان دس پوئم نیشن اسٹرینگتھ، پوئٹ جو ہے ہی ریویلز دیٹ دا سیکرٹ آف اے نیشن سکسیس لائز ود دا پاور آف اٹس مین اینڈ وومن، ناٹ ود جیولز اینڈ گولڈ. تو اس کے پہلے سٹنزا میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو شاعر ہے، جو پوئٹ ہے، وہ ہم سے 2 سوال پوچھتا ہے. وٹ میکس اے نیشن پلرز ہائی اینڈ اٹس فاؤنڈیشن اسٹرانگ، اینڈ what makes it mighty to defy the foes that round the throng. کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سی ایسی چیز ہے جو ایک نیشن، ایک قوم کے پلرز کو مضبوط بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ایک قوم کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ لڑ سکیں جو اس کے ارد گرد اس پر حملے کے لیے جمع ہو گئے ہیں. تھرونگ مینز جمع ہونا، ٹوگیدر ہونا. تو اس کے بعد میں نے دوسرے سٹنزا میں جو شاعر ہیں اس نے گولڈ کو یکسر ختم کر دیا، اس نے دولت کو خارج کر دیا کہ دولت سے کوئی قوم جو ہے، کوئی نیشن جو ہے اسٹرانگ نہیں بن سکتا ہے. اسی طرح تیسرے سٹنزا میں اس نے کہا تھا اٹ از اے سوارڈ کو یہاں وہ طاقت یعنی اسٹرنگتھ سے تشبیہ دیتا ہے. اسٹرنگتھ سوارڈ کو لیتا ہے، وہ اسٹرنگتھ سوارڈ جو ہے اسٹرنگتھ کے لیے استعمال ہوا ہے یہاں، یوزڈ فار اسٹرنگتھ. تو وہ شاعر جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو اسٹرنگتھ ہے یہ بھی اس کو بھی وہ خارج کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اسٹرنگتھ سے کوئی قوم جو ہے، کوئی نیشن جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں بن سکتا ہے. اور جو کل میں نے جو چوتھا سٹنزا پڑھایا تھا، آخری سٹنزا پڑھایا تھا، شاعر یہاں پرائیڈ یعنی فخر، غرور، اس کو بھی یکسر خارج کرتا ہے کہ اس سے بھی کوئی ملک جو ہے، کوئی قوم جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا ہے. اب جواب کہتا ہے شاعر جو ہے وہ اب وہ جواب دیتا ہے، خود بخود جواب دیتا ہے. کیا کہتا ہے وہ؟ not gold but only men can make, not gold but only men can make. گولڈ تو میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہاں گولڈ جو ہے وہ دولت سے، یہاں دولت as used as wealth. تو شاعر کہتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ کسی قوم کی طاقت دولت اور سونے پر منحصر نہیں ہے، کسی قوم کی طاقت دولت اور سونے سے نہیں بنتی. بٹ a people great and strong. پیپل یہاں نیشن کے لیے استعمال ہوا ہے. پیپل، نیشن. شاعر کہتا ہے کہ کوئی قوم جو ہے، کسی قوم کی طاقت دولت اور سونے سے نہیں بنتی، بلکہ قوم کے جو بہادر افراد ہوتے ہیں ان سے بنتی ہے. گریٹ اینڈ پیپل، گریٹ اینڈ اسٹرانگ، جو بہادر اور اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں ان سے بنتی ہے. Men who for truth and honor sake, men who for truth and honor sake stand fast and suffer long. Stand fast. Stand fast مطلب ثابت قدم. Stand fast means ثابت قدم, and suffer long. Suffer long means جو مصائب کا سامنا کرتے ہیں، مصائب کا سامنا، مشکلات کا سامنا جو کرتے ہیں. کون لوگ جو ہے جو نیشن کی اسٹرنگتھ مانی جاتی ہے. پہلے شاعر یکسر دولت کو بھی ختم کرتا ہے، پرائڈ کو بھی ختم کرتا ہے، پرائڈ کو بھی کہتا ہے کہ اس سے بھی کوئی ملک جو ہے اسٹرانگ نہیں بن سکتا ہے. وہ سوار کو بھی کہتا ہے کہ طاقت جو ہے، اسٹرنگتھ جو ہے، اس سے بھی کوئی قوم جو ہے، نیشن جو ہے اسٹرانگ نہیں بن سکتا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ کسی قوم کی طاقت دولت اور سونے سے نہیں. یکسر ان چیزوں کو وہ ریجیکٹ کرتا ہے، بلکہ کہتا ہے کہ قوم کے بہادر افراد سے بنتی ہے. مین اے پیپل گریٹ اینڈ اسٹرانگ، جو قوم کو مین ہو فار ٹروتھ اینڈ آنر سیک اسٹینڈ فاسٹ اینڈ سفر لانگ، جو قوم کو شاندار اور ان لوگوں سے بنتی ہے
قوم کے بہادر افراد سے بنتے ہیں جو قوم کو شاندار اور مضبوط بنانے میں اہم رول ادا کرتے ہیں. Men who for truth and honor's sake stand fast and suffer long. شاعر کہتا ہے کہ وہ لوگ جو سچ اور عزت کے خاطر، وہ لوگ ٹروتھ اینڈ آنر سیک، جو سچ اور عزت کے خاطر ثابت قدم رہتے ہیں، اسٹینڈ فاسٹ، ثابت قدم رہتے ہیں، اینڈ سفر لانگ، اور مصائب کا سامنا کرتے ہیں، وہ قوم کو سٹرانگ بناتے ہیں. یعنی ان کی وجہ سے ایک قوم جو ہے، ایک نیشن جو ہے وہ سٹرانگ بنتا ہے. کسی قوم کی طاقت وہ یکسر ختم کرتا ہے، دولت کو ختم کرتا ہے، سونے کو ختم کرتا ہے، بلکہ کہتا ہے کہ قوم کے بہادر افراد بناتے ہیں جو قوم کو شاندار اور مضبوط بنانے میں اہم رول ادا کرتے ہیں. آگے کہتا ہے وہ لوگ جو سچ اور عزت کے خاطر ثابت قدم رہتے ہیں اور مصائب کا سامنا کرتے ہیں، مشکلات اٹھاتے ہیں، وہ قوم کو سٹرانگ بناتے ہیں. ناٹ گولڈ بٹ اونلی مین کین میک، سونا نہیں بلکہ افراد پر منحصر ہے، افراد بناتے ہیں. اے پیپل گریٹ اینڈ اسٹرانگ، قوم کے بہادر افراد کسی قوم کو سٹرانگ بناتے ہیں، قوم کو شاندار بناتے ہیں، مضبوط بنانے میں اہم رول ادا کرتے ہیں. مین ہو فار ٹروتھ اینڈ آنر سیک، وہ لوگ جو سچ اور عزت کے خاطر ثابت قدم رہتے ہیں، اسٹینڈ فاسٹ اینڈ سفر لانگ، ثابت قدم رہتے ہیں اور مصائب کا سامنا کرتے ہیں، مشکلات اٹھاتے ہیں، وہ قوم کو سٹرانگ بناتے ہیں، قوم کو مضبوط بنانے میں اہم رول ادا کرتے ہیں. آخری سٹنزا میں یہ جو رالف والڈو ایمرسن ہے کہتے ہیں بریو مین ہو ورک وائل ادرس سلیپ. بریو کہتے ہیں بہادر، بریو بہادر لوگ، بریو مین بہادر لوگ، بریو مین ہو ورک وائل ادرس سلیپ. شاعر کہتا ہے وہ بہادر لوگ جو کام میں مشغول رہتے ہیں جبکہ دوسرے سو رہے ہوتے ہیں. یعنی جو بہادر لوگ ہوتے ہیں وہ ملک کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں، اور جو بہادر نہیں ہوتے ہیں، جو ڈل ہوتے ہیں، وہ سوئے رہتے ہیں. Who dare while others fly. dare D-A-R-E، دلیری. وہ بہادر لوگ دلیری سے کام کرتے ہیں، وہ بہادر لوگ جو ملک کے خاطر دن رات خون پسینہ بہاتے ہیں، وہ دلیری کے ساتھ کام کرتے ہیں. while others fly. fly means راہ فرار، fly راہ فرار. یعنی who dare while others fly، وہ بڑی بہادری اور دلیری سے کام کرتے ہیں. وہ بہادر لوگ جو قوم کے خاطر دن رات خون پسینہ بہاتے ہیں، وہ بڑی بہادری سے کام کرتے ہیں، دلیری سے کام کرتے ہیں، جبکہ دوسرے راہ فرار ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے راہ فرار ہوتے ہیں. They build a nation's pillars deep. They build a nation pillars deep. Pillars deep means بنیاد گہرا کرنا. وہ جو بہادر لوگ ہوتے ہیں، وہ جو قوم کے خاطر، نیشن کو سٹرانگ بنانے کے خاطر دن رات خون پسینہ بہاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ they build a nation pillars deep. وہ یہی لوگ، یہی بہادر لوگ قوم کے ستونوں کو، قوم کے آئیڈیلز کو مضبوط بناتے ہیں. and lift them to the sky، اور انہیں آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آخری سٹنزا میں کیا کہتا ہے شاعر؟ کہتا ہے، یہ والڈو ایمرسن کہتا ہے کہ بہادر لوگ جو قوم کے خاطر دن رات خون پسینہ بہاتے ہیں جبکہ دوسرے سوئے ہوئے ہوتے ہیں. who dare while others fly، وہ دلیری کے ساتھ کام کرتے ہیں جبکہ دوسرے راہ فرار ہوتے ہیں. they build a nation pillars deep، وہی بہادر لوگ قوم کے ستونوں کو، قوم کی بنیاد کو، قوم کے کیا آئیڈیلز کو مضبوط بناتے ہیں. and lift them to the sky، اس کو آسمان کی بلندی تک پہنچانے میں اہم رول ادا کرتے ہیں. گو کہ یکسر شاعر جو ہے پہلے سٹنزا سے لے کر چوتھے سٹنزا تک وہ دولت کو خارج کرتا ہے. پہلے 2 سوال پوچھتا ہے کہ ایسی کون سی چیز ہے جو نیشن کے پلرز کو سٹرانگ بناتی ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ایک قوم کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ لڑ سکیں جو اس کے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں، اس غرض سے کہ اس پر اٹیک کرے، اس پر حملہ کرے.
اور پھر اس کے بعد دوسرے تیسرے اور چوتھے اسٹرنزا میں پہلے دوسرے اسٹرنزا میں دولت کو خارج کرتا ہے کہ دولت سے کوئی نیشن جو ہے اسٹرانگ نہیں بنتا ہے، پھر وہ طاقت کو خارج کرتا ہے، اور آخر وہ پرائڈ یعنی غرور کو بھی خارج کرتا ہے کہ اس سے بھی کوئی ملک جو ہے اسٹرانگ نہیں بنتا ہے۔ اب آخر پر وہ کہتا ہے کہ کسی قوم کی طاقت دولت اور سونے سے نہیں بنتی بلکہ قوم کے بہادر افراد سے بنتی ہے، جو قوم کو شاندار اور مضبوط بنانے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو سچ اور عزت کے خاطر ثابت قدم رہتے ہیں اور مصائب کا سامنا، مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، وہ قوم کو سٹرانگ بناتے ہیں۔ اور آخری پیراگراف، آخری اسٹنزا جو ہے brave men who work while others so، وہ بہادر لوگ جو کام کرتے ہیں while others sleep، جبکہ دوسرے سو رہے ہوتے ہیں، who dare while others fly، وہ بڑی بہادری اور دلیری سے کام کرتے ہیں جبکہ دوسرے راہ فرار ہوتے ہیں۔ they build a nation pillars deep and lift them to the sky، وہ یہی بہادر لوگ قوم کے ستونوں کو مضبوط بناتے ہیں اور انہیں آسمان کی بلندی تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو سبق ہے یہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ سے رخصت لیتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ یہ جو میں نے پوائم پڑھائی ہے اے نیشن اسٹرنگتھ، اس کو اپنی نوٹ بک پہ جو بھی پوائنٹ آپ نے یاد رکھا ہوگا اس کو لکھیں گے اور اس کو کاپی پہ مینٹین کریں گے۔ باقی وسلام۔